بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اللہ کے ساجی، اللہ کے شریک، اللہ کے پارٹنر اور اپنے خیال میں اللہ جیسے بنا رکھے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں یہ بنانے کے بعد؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت اتنی شدید کرتے ہیں جتنی محبت اللہ رب العالمین سے کی جاتی ہے، یا ان سے محبت اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ویسی محبت صرف اللہ رب العالمین سے کی جانی چاہیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اور جو ایماندار ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت، ان کا سب سے زیادہ پیار، ان کا سب سے زیادہ تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بڑے لوگوں سے محبت کرتا ہے، بڑے لوگوں سے تعلق جوڑتا ہے، بڑے لوگوں سے وابستہ ہوتا ہے، اور عام طور پر انسانی فطرت میں یہ بات ہے
کہ تعلق، پیار، محبت ان کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے جن میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے. کوئی پیار، محبت، تعلق قائم کرتا ہے حسن و جمال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، اور کہ فلاں مرد یا فلاں عورت وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس کی بنیاد پر تعلقات استوار ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی تعلق قائم کرتا ہے کسی کے ساتھ اس کی قوت، اقتدار، سلطنت اور طاقت کی وجہ سے، اور اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، اس کی جائز ناجائز ہر بات مانتا ہے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اور اگر اس قوت والے کے التفات، قوت والے سے تعلق قائم ہو جائے تو پھر بڑا اتراتا ہے کہ فلاں 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 میرا دوست اور واقف ہے، اب مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں. اسی طرح کوئی تعلق قائم کرتا ہے کسی بڑے عزت والے سے، اس لیے کہ مجھے بھی عزت مل جائے، میں بھی اس کے ساتھیوں میں شمار کیا جاؤں، میرا شمار بھی اس کے حاشیہ برداروں میں ہو اور میں بھی عزت والا بن جاؤں. اسی طرح کوئی کسی سے پیار کرتا ہے اس لیے کہ جس سے وہ پیار کرتا ہے وہ بڑے شفقت والا، بڑی رحمت والا، بڑی محبت کرنے والا ہے، اور اس میں سر فہرست اس دنیا میں ماں کی ذات ہے کہ ماں کے ساتھ جو محبت، جو تعلق ہوتا ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں جیسی محبت کہیں اور نہیں ملتی، ماں جیسا پیار کہیں اور نہیں ملتا ہے، ماں جیسی شفقت کہیں اور نہیں ملتی ہے، ماں جیسی نرمی کہیں اور نہیں ملتی ہے. لیکن آؤ، ایک ذات ایسی ہے جس کے پاس یہ سب کچھ ہے اور سب سے بڑھ کر ہے، جس کے پاس یہ سب کچھ ہے اور سب سے بڑھ کے ہے، اور دنیا میں اگر کسی کے پاس حسن و جمال ہے تو وہ بھی اس کا عطا کرتا ہے، طاقت ہے تو وہ بھی اس کی عطا کرتا ہے، عزت ہے تو وہ بھی اس کی عطا کرتا ہے، پیار، محبت اور شفقت ہے تو وہ بھی اس رحمان و رحیم کا عطا کرتا ہے. تو آؤ پھر سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ بولیے کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ جو اصل ان چیزوں کا مالک ہے اور یہ چیزیں عطا کرنے والا. حسن و جمال کو لے لو، خوبصورتی کو لے لو، جاہ و جلال کو لے لو. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض. آسمانوں کا اور زمین کا نور کون ہے بولو؟ اور اگر اس کا نور نہ ہوتا تو پھر دنیا میں نور کا وجود ہی، اس کا جلال و جمال، اس کا حسن و خوبصورتی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب
درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء اللہم اجعلنا منہم یہدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ آیت کریمہ اس کے متعلق گفتگو ہو سارا دن گزر جائے، لیکن صرف ترجمہ سنیے. اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے. اور طاق کیا ہوتا تھا؟ پرانے وقتوں میں دیواروں میں چھوٹا سا سوراخ بناتے تھے جس میں چراغ روشن کیا جاتا تھا، اس کو طاق کہتے ہیں، جس میں ایک چراغ ہے اور وہ چراغ ایک فانوس اور ایک قندیل میں ہے. فانوس گویا چمکتا ہوا ستارہ ہے، اس حالت میں کہ وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو. نور پر نور ہے. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے، اور اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ رب العالمین نور آسمانوں کا اور زمین کا، ان کا جاہ و جمال، ان کا حسن و جلال کتنا زیادہ ہے، کتنا قوی ہے کہ انسان اس دنیا میں انسانی آنکھ سے اپنے رب کا جلال اور خوبصورتی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. لیکن مومنوں کے دل میں خواہش تو ہے اپنے پیدا کرنے والے کو دیکھیں، تمنا تو ہے، جس سے محبت سب سے زیادہ ہے. تو ان کے لیے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن رب مومنوں کو اپنا دیدار خود اپنا پردہ اٹھا کے کروائے گا، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. موسیٰ علیہ السلام وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ آئے مقررہ وقت پر، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو وقت مقرر کیا تھا کہ پہنچو اس وقت، اس جگہ پہنچے تو کیا ہوا؟ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، عرش والے نے بغیر فرشتے کے براہ راست موسیٰ سے گفتگو فرمائی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی درمیان میں وسیط نہیں ہے، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. رب العالمین گفتگو فرما رہے ہیں اور موسیٰ اپنے کانوں سے اس گفتگو کو خود سن رہے ہیں. قال رب ارنی انظر الیک. اب جب محبوب وہ گفتگو کر رہا ہو تو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ بندہ چاہتا ہے سارے پردے اٹھ جائیں اور نظر بھر کے میں دیکھوں کہ میرا محبوب کیسا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب گفتگو ہوئی تو یارائے ضبط نہ رہا، بے اختیار کہا رب ارنی انظر الیک. اللہ جب گفتگو کا شرف دیا ہے، درمیان میں کوئی نہیں، تو مجھے یہ شرف بھی عطا فرما کہ میں اپنی نگاہوں سے آپ کا نظارہ کر لوں، آپ کی زیارت کر لوں.
قال لن ترانی، کہا موسیٰ ٹھیک ہے بات تو کی ہے، گفتگو آپ نے میری سنی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میرے جلال و جمال کی موسیٰ تم تاب نہیں رکھتے، کبھی نہ دیکھ سکو گے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام ان کی چاہت، ان کی محبت، وہ اصرار، درخواست کہ مولا تو قادر ہے زیارت کروا دے، تو ارشاد فرمایا وَلَكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ وَلَكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ، موسیٰ اگر دیکھنا ہی ہے تو پھر یہ ہے وہ سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، اور اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھ رہے، اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا، نور پہاڑ پر پڑا، پہاڑ پر، تو فرمایا جب رب کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو گیا، اور اللہ جل شانہ اور موسیٰ علیہ السلام ان کا کیا ہوا؟ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ پہاڑ پر پڑی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے۔ اتنا جلال و جمال اور اتنی خوبصورتی ہے ہمارے پیدا کرنے والے، اتنا نور ہے، تو میں اور آپ اس سے سب سے زیادہ محبت کریں کہ نہ کریں؟ بولیے کریں کہ نہ کریں؟ اپنی خواہشات کو اس کے لیے قربان کریں کہ نہ کریں؟ اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے لیے چھوڑے کہ نہ چھوڑے؟ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگائیں کہ نہ لگائیں؟ اور جب لگائیں گے تو اس پیدا کرنے والے کی قسم ہے لگانے والا کبھی ناکام اور نامراد نہ ہوگا۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، فلما افاق، جب ہوش آئی تو کیا کہا؟ قال انی تبت الیک وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اے مولا میں آپ کی طرف لوٹتا ہوں، آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، واقعی میرے مالک اس دنیا میں تیرا جلال و جمال دیکھنے کی انسان طاقت نہیں رکھتا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ پر ایمان لانے والوں میں میں پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو تہجد شروع کرنے سے پہلے آپ رب کی کبریائی اور بڑائی بیان کیا کرتے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے اسی کبریائی، اسی دعا، اس کا ایک حصہ یہ ہوتا وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، اے اللہ ساری تعریف صرف آپ کے لیے ہے، ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ صرف آپ کے لیے ہے۔ کیوں؟ آسمانوں کا اور زمین کا نور اور جو کچھ ان میں ہے ان کا نور کون ہے؟ آپ اس کا نور ہو۔ اگر آپ نور نہ دو تو سارا کچھ بے نور ہو جائے، آپ نور نہ دو تو ان نگاہوں کو کچھ نظر نہ آئے، آپ نور نہ دو تو دن میں چلنے کے لیے راستہ دکھائی نہ دے، آپ نور نہ دو تو اندھیرے میں ستارے اور چاند چمک کر اس دنیا کو روشن اور خوبصورت نہ بنائیں۔
انت نور السماوات والارض ومن فیہن، آپ ہو نور آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے اندر ہے. تو جو جلال ہے، جو جمال ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ کس کی طرف سے عطا کردہ ہے؟ سارے بولیے، کس کی طرف سے عطا کردہ ہے؟ اور جو سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، تو محبت پھر اس سے ہو یا ان سے محبت ہو کہ جنہوں نے اپنے حسن کو اس سے لیا ہے، خود اپنے حسن و جمال کے مالک نہیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. دوسری وجہ، دوسرا سبب جس کی وجہ سے لوگ غیر اللہ سے محبت اللہ کی طرح کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ معاذ اللہ شدید کرتے ہیں، وہ ہے قوت اور طاقت. قوت اور طاقت کے غلام بن جاتے ہیں، قوت اور طاقت کو سجدہ کرتے ہیں، قوت اور طاقت کے سامنے جھک جاتے ہیں، قوت اور طاقت کے سامنے اپنا دین دنیا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں. اور اصل میں قوت و طاقت کا مالک کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. فرمایا جس دن رب کا عذاب دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس دن انہیں پتہ چلے گا، اس دن انہیں عقل آئے گی، اس دن انہیں ہوش آئے گی کہ طاقت تو ساری کی ساری ایک اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کسی اور کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. فلاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، فلاں اس کے اتنے لشکر ہیں، اتنے گارڈز ہیں، فلاں اس کے اتنے ملازم ہیں، فلاں اس کی اتنی فورسز ہیں، فلاں اس کے اتنے مربے ہیں، فلاں اس کی اتنا بینک بیلنس ہے. تو اس لیے ہمیں اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ضروری ہے. تو جو سب کچھ کا اکیلا مالک ہے اور سب کو دینے والا ہے، اگر اس کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو پھر کسی اور کی ضرورت باقی رہے گی. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ سبحانہ وتعالی من حملۃ العرش ما بین شحمۃ اذنہ الى عاتقہ مسیرۃ 700 سنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت دی گئی ہے، اور کس کی طرف سے دی گئی ہے؟ کیا کروں میں کہ جن فرشتوں نے اللہ رب العالمین کا عرش اٹھایا ہوا ہے، جن فرشتوں نے اللہ رب العالمین کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان میں سے ایک فرشتے کی ایک بات کے متعلق دنیا والوں کو بتاؤ. اس فرشتے کی کتنی باتوں کے متعلق؟ ایک بات کے متعلق دنیا والوں کو بتاؤں، میرے رب نے اجازت دی ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ جو ہے اس کے کان کی جو لو ہے، یہ والی کان کی لو، یہ کان کے نیچے یہ چھوٹا سا جو گوشت کا ٹکڑا لٹکتا ہے، یہ اس گوشت کے ٹکڑے اور فرشتے کا جو کندھا ہے،
ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے 700 سال کی ضرورت ہے۔ یہ ایک فرشتہ ہے، اس کے کان کی لو، یہ نیچے والا ٹکڑا، اس سے لے کر اس کے کندھوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 700 برس کا فاصلہ ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں ابھی تک اپنے رب کی شان، عظمت، اس کا مقام و مرتبہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين